اسلام آباد کے باخبر حلقے ان دنوں سرگوشیوں میں عمران خان کے لیے ویسے ہی جان بخشی کے بعد جلاوطنی کا امکان سنجیدگی سے زیر بحث لا رہے ہیں، جو جنرل مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد نواز شریف کو میسر ہوئی تھی۔ سزا یافتہ مجرم ہونے کے باوجود نواز شریف عمران خان کے دور اقتدار میں بھی نظر بظاہر وفاقی کابینہ کی منظوری سے علاج کے بہانے لندن بھیج دیے گئے تھے۔ یہ جلاوطنی اگرچہ میری دانست میں سیم پیج کی بدولت ہوئی تھی۔ عمران خان اگر بیرون ملک بھیجے گئے تو اس بندوبست کی وجہ سے جائیں گے جو نواز شریف کی پہلی جلاوطنی کو ممکن بنانے کا سبب ہوا تھا۔ 1990 کی دہائی میں ضرورت سے زیادہ متحرک رپورٹر ہونے کی وجہ سے میں اس بندوبست کی وجوہات سے بخوبی آگاہ ہوں۔ کہانی کا آغاز 4 جولائی 1999 میں ہوا تھا، جب نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان امریکی صدر کلنٹن سے کارگل میں جنگ بندی کی درخواست کرنے کو مجبور ہوئے۔ امریکہ کی یوم آزادی کے دن سعودی عرب کی کاوشوں کی بدولت نواز کلنٹن ملاقات کا بندوبست ہوا۔ اس کے دوران جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے بھارت نے جو شرائط پیش کیں وہ ہمارے لیے نہایت شرمندگی کا باعث ہو سکتی تھیں۔ کلنٹن نے انہیں نرم کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے تئیں ایک باعزت دکھتا معاہدہ طے کرنے کے باوجود نواز شریف اس خدشے کے اظہار سے باز نہ آئے کہ پاکستان کی عسکری قیادت مذکورہ معاہدے کو ان کے خلاف عوامی جذبات بھڑکانے کو استعمال کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے۔ حکومت کے خلاف عسکری بغاوت کے امکان کی بات چلی تو اس خطرے کو اظہار ہوا کہ اگر ممکنہ بغاوت کامیاب ہو گئی تو نواز شریف کو غدار ٹھہرا کر پھانسی بھی لگایا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے مذکورہ خدشات کے اظہار کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ ایسے حالات واقعتاً پیدا ہو گئے تو وہ ان کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نواز شریف وطن لوٹے تو چند ماہ بعد 12 اکتوبر 1999 ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نے افواج پاکستان کے چیف آف اسٹاف کو حیران کن انداز میں برطرف کیا تھا۔ جس وقت اس کا اعلان ہوا وہ پی ٹی آئی کی ایک عام پرواز کے ذریعے سری لنکا سے وطن لوٹ رہے تھے۔ ان کو وطن لانے والی پرواز میں تاخیر کی کوشش ہوئی۔ یہ کاوشیں ہی جوابی بغاوت کاؤنٹر کوپ کا باعث ہوئیں۔ نواز شریف اس کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ کے منصب سے فارغ ہو گئے۔ بعد ازاں ان کے خلاف جنرل مشرف کو پاکستان واپس لانے والی پرواز رخنہ ڈالنے کے الزام میں مقدمہ بھی چلا، جس کی بنیاد پر طویل اور سنگین سزا سنا دی گئی۔ مشکل کی اس گھڑی میں امریکی صدر کو اس کی جانب سے 4 جولائی 1999 کے روز نواز شریف سے ہوئی ملاقات کے دوران ان کا کیا وعدہ یاد دلانا پڑا۔ صدر کلنٹن سے قبل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے قائدین بھی جنرل مشرف کے ساتھ چند ملاقاتوں میں نہایت مہارت سے سفارتکارانہ زبان استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کی جان بخشی کی تجویز دے چکے تھے۔ جنرل مشرف اگرچہ بطور کمانڈر اشاروں اور کنایوں میں ہوئی درخواست سے لا علم ہونے کا تاثر دیتے رہے۔ بالآخر لبنان کے وزیر اعظم میدان میں اترے۔ سعودی حکومت سے انہوں نے مزید متحرک کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ اس کے بعد جو ہوا تاریخ ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ فی الوقت ہمیں عمران خان کی ممکنہ جلاوطنی پر توجہ دینا ہوگی۔ عمران خان کی جلاوطنی کا ذکر سرگوشیوں میں شروع ہوا تو بالآخر جے یو آئی ایف کے ایک منہ پھٹا رہنما حافظ حمد اللہ صاحب نے ایک ٹی وی شو میں یہ دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کی اہلیہ نے حال ہی میں اسلام آباد میں مشرقی وسطیٰ کے ایک اہم ملک کے سفیر سے ملاقات کے دوران ان سے اپنے خاوند کی جان خلاصی کے لیے دوستانہ کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ سفارتکاروں سے عرصہ ہوا میری ملاقاتیں نہیں ہوتیں، اس محاذ پر سرگرم ساتھیوں سے لہذا رجوع کرنے کو مجبور ہوا۔ 5 کے قریب ساتھیوں نے تصدیق کی ہے کہ حافظ صاحب نے جس ملاقات کا دعویٰ کیا وہ واقعتاً اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ ذرائع مگر اس ملک کے نام کی بابت متفق نہیں تھے جن کے ساتھ مبینہ ملاقات ہوئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ذرائع اور نیت پر شبہ کرنے کی مجھ میں جرأت ہی نہیں۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ گفتگو میں سوال اٹھاتا رہا کہ غیر مردوں سے شرعی پردے کی عادی بیگم عمران خان نے اگر واقعی اپنے خاوند کی مدد کے لیے کسی سفیر سے ملنا ضروری سمجھا تو یہ ملاقات اسلام آباد کے کسی ہوٹل کے ریستوران میں ہونا عجیب دکھتا ہے۔ ایسے حساس ملاقاتوں کے لیے متعلقہ فریق ایک دوسرے سے براہ راست رابطے سے ویسے بھی گریز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جنرل مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد
محترمہ کلثوم نواز شریف نے کسی غیر ملکی سفیر سے اپنے شوہر کی جان بخشی کی خاطر مدد کی حصول کے لیے ملاقات کی تھی۔ ایسی ملاقات اگر ہوئی ہوتی تو میں اس سے ہرگز بے خبر نہ رہتا، کیونکہ ان دنوں میں ان کے 24 گھنٹے اسلام آباد میں مقیم بے شمار سفارتکاروں سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا۔ نواز شریف کی ممکنہ جلاوطنی کی خبر مجھے یہ واقعہ ہونے سے کم 3 ماہ قبل ایک اہم برادر ملک کے سفیر نے بتائی تھی۔ وہ اس ضمن میں ہوئی پیش رفت کا مرکز واشنگٹن کے علاوہ 3 عرب ملکوں کے دارالحکومت ہی بتاتے رہتے تھے۔ بہرحال میرا نہیں خیال کہ عمران خان فی الوقت اپنی جان بخشی اور جلاوطنی کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ کر بھی رہے ہوں تو جو اسکیم ان کے ذہن میں ہوگی اسے بروقار لانے کے لیے اپنی اہلیہ کو غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقاتوں کے لیے متحرک نہیں کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کسی اہم ملک کے سفیر کو ان کی حکومت کی جانب سے حکم ہوا ہو کہ وہ از خود عمران خان صاحب کے اہل خاندان سے رابطہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ شاید اسی باعث وہ ملاقات ہوئی جس کا ذکر حافظ حمداللہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کر دیا اور اسلام آباد میں سرگوشیوں کا سیلاب امٹ پڑا جو دور کی کوڑیاں لانے کو اکسا رہا ہے۔